ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بھارت میں کس کس طرح کے سوامی، کس کس طرح کے پجاری پائے جا رہے ہیں جن کے بیانات اس وقت بہت زیادہ تنازع کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جگناتھ پوری کے وشودھانند مہاراج نے ایک متنازع بیان دے دیا جس کے بعد سے لگاتار وہ تنقید کے زد میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہندو بچے کو جنم دے کر بیرون ملک بھیجتا ہے اسے غدار قرار دیا جائے۔ مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پھانسی دی جانی چاہیے۔ تاہم انہوں نے اس بیان پر معذرت کر لی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہندو بچے کو جنم دے کر بیرون ملک بھیجنا غدار قرار دیے جانے کی بات کتنے لوگوں کو لگے گی اور کتنے لوگ اس وقت بیرون ممالک میں برسر روزگار ہیں۔ ایک پروگرام میں وشودھانند مہاراج نے کہا کہ آج کل ہندوؤں کے بچے نہیں ہوتے، ہندوؤں میں حب الوطنی کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے بچے پیدا کرنے، اسے بیرون ملک بھیجنے، تعلیم دلانے اور اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا بچہ لندن یا جرمنی میں پڑھتا ہے۔ کہا کہ بیرون ملک جانے والے چلے گئے، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ وشودھانند مہاراج نے کہا کہ ایسے حالات میں آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا، آپ کا مذہب ختم ہو گیا۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ ایسے بچے ملک نہیں لوٹتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں تو 4 بچے پیدا کریں، صرف ایک۔ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس صرف ایک بچہ ہے انہیں سادھو سنتوں کا آشیرواد حاصل نہیں ہوگا۔ ڈیک کے شری جادو گوشالہ میں منعقدہ گائے فیسٹیول میں مہاراج نے کہا انہیں یہ کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن وہ اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ این ڈی ٹی وی کے حوالے سے بھی اور بھی مختلف اخبارات کے حوالے سے خبر اس وقت سرخیوں میں آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندو ایک بچہ پیدا کرے وہ دیش دروہی ہے، یا ایک ہندو بچہ پیدا کر کے اس کو بیرون ممالک بھیج دیتا ہے تو وہ دیش دروہی غدار ہے، پھانسی پر لٹکا دیا جانا چاہیے۔ بہرکیف اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اس وقت گجرات ہائی کورٹ نے 400 سالہ قدیم مانسا مسجد کا ایک حصہ منہدم کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کو لے کر کے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ کیا ترقی کے نام پر ہماری صدیوں پرانی وراثت کو مٹانا صحیح ہے؟ گجرات ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے نے اس سوال کو پھر سے اٹھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ احمد آباد کی 400 سال پرانی مانسا مسجد سے متعلق ہے۔ احمد آباد کی 400 سال پرانی مانسا مسجد کو جزوی طور پر مسمار کرنے کی اجازت مل گئی۔ گجرات ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کے موقف کی حمایت کی۔ یہ فیصلہ عوامی مفاد میں سڑک کو چوڑا کرنے کے منصوبے کے حق میں آیا ہے۔ مسجد کے منتظمین کی جانب سے دائر کی گئی 4 ہفتے کی روک کی ضمانت درخواست کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ جسٹس مونا ایم بھٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ میونسپل کمشنر نے جی پی ایم سی ایکٹ کے تحت خصوصی اختیارات استعمال کیے، اس لیے وقف ایکٹ کی دفعات یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ عدالت نے اے ایم سی کے حکم پر روک لگانے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس پر بہت زیادہ تبصرے ہیں۔ ادھر ایک اور خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سڑک کے توسیع کے نام پر محبوب سبحانی کا چھلا، ایک عاشور خانہ اور 4 قبرستانوں کی دیواروں کو جے سی پی کی مدد سے منہدم کر دیا گیا۔ یہ حلقے اسمبلی کونگل میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا ہے۔ قبرستان میں موجود کئی قبروں کو بھی مسمار کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کو لے کر کے مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت علماء تلنگانہ ایک صحافتی بیان کرتے ہوئے اس کی تفصیلات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے کارروائی کرنے سے قبل سارے علاقے کی ناکہ بندی کرتے ہوئے علاقے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تاکہ کوئی بھی اس انہدام کے مقام تک نہ جا سکے۔ ریاستی جمعیت علماء اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی ہے اور اس بات کو لے کر کوڑنگل بلکہ پورے ضلع وقار آباد کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس میں مزید ہے کہ مقامی نمائندوں نوجوانوں کی جانب سے احتجاج کرنے پر انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ حافظ پیر شبیر احمد نے اسے غیر منصفانہ قرار دیا اور عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اس قسم کی کارروائی قابل مذمت قرار دیا اور کہا کہ اقلیتوں کے ووٹوں سے برسر اقتدار آنے والی حکومت کانگریس کا
مسلمانوں کے مذہبی مقامات کے ساتھ اس قسم کا رویہ نامناسب ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے ووٹوں پر آئیں گے اور پھر انہی کے خلاف، انہی کے مساجد کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہتے ہوئے انہوں نے اس پر آبجیکشن کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوستان کی خاموشی اور فلسطین سے دوری پر سونیا گاندھی نے ایک سخت تنقیدی مضمون تحریر کیا ہے جو دی ہندو اخبار میں شائع ہوا ہے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے مودی حکومت کے فلسطین کے مسئلے پر رویے کو گہری خاموشی اور انسانیت اور اخلاق سے دستبرداری قرار دیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہندوستان کو فلسطین کے لیے قیادت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو اب انصاف، شناخت، وقار اور انسانی حقوق کی جنگ بن چکا ہے۔ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں کہا کہ ہندوستان کی عالمی سطح پر حیثیت ایک فرد کی ذاتی عزت افزائی یا تاریخی کارناموں پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فرانس، برطانیہ، کینیڈا، پرتگال اور آسٹریلیا کا حوالہ دیا جنہوں نے حال ہی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جو فلسطین کے طویل عرصے سے پریشان عوام کی جائز خواہشوں کی تکمیل کا پہلا قدم ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر راہل گاندھی نے بھی جو اس وقت بی جے پی پر شدید حملہ کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کر گجرات ماڈل کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے لکھا کہ گجرات ماڈل واضح ہے، دلتوں، پسماندہ طبقات، غریبوں کے لیے بلڈوزر، جبکہ اڈانی کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین مفت یا صرف 1 روپے کے عوض۔ راہل گاندھی نے مزید لکھا، گاندھی نگر گجرات کے پیتھاپور بستی میں 400 سے زیادہ خاندانوں کے مکانات کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد منہدم کر دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس بجلی کے بل، ٹیکسز کی رسیدیں، راشن کارڈ، آدھار کارڈ، ووٹر شناختی کارڈ جیسے درست شناخت اور ریکارڈ موجود تھے۔ راہل گاندھی کے مطابق گجرات ہی نہیں بلکہ دہلی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے توڑ پھوڑ کے واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں، اور بہت سے معاملات میں جیسا کہ گاندھی نگر میں تھا، لوگوں کے پاس عدالت کے ذریعے دیے گئے اسٹے حکم بھی موجود تھے لیکن ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، غزہ کی تعمیر نو کے لیے 21 نکاتی منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور مسلم ملکوں سے مشاورت کرنے کی بات سامنے آئی ہے جس میں ٹرمپ بھی جو ہے موجود تھے۔ امریکہ کی خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف نے کہا ہے کہ واشنگٹن پر امید اور پر اعتماد ہے کہ آنے والی دنوں میں ہم غزہ کی جنگ کے حوالے سے کسی نہ کسی شکل میں پیش رفت کا اعلان کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امن منصوبہ جو 21 نکات پر مشتمل ہے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر بعض رہنماؤں کے سامنے پیش کیا گیا۔ نیو یارک میں کانکورڈیا سمٹ کے دوران ویٹکوف نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ آنے والی دنوں میں کوئی اہم بریک تھرو ممکن ہے، اگرچہ انہوں نے تفصیلات بیان کرنے سے گریز کیا۔ CNN کے مطابق امریکی ایلچی نے بتایا کہ ٹرمپ ان کے وفد کے عرب و اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات انتہائی نتیجہ خیز رہی ہے۔ ٹرمپ کا 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے مشرق وسطیٰ اور غزہ کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ منصوبہ اسرائیل کے خدشات کے ساتھ ساتھ خطے کے دوسرے ہمسایہ ممالک کے تحفظات کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ ہم پر امید ہی نہیں بلکہ پر اعتماد ہیں کہ جلدی ہم پیش رفت کا اعلان کریں گے۔ ویسے ناظرین گرامی، دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلم رہنماؤں سے تو بات چیت ہو رہی ہے لیکن کیا غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو اعتماد میں لیا جائے گا یا وہ جو چاہتے ہیں اس کے بجائے یہ مسلم ممالک اور ٹرمپ اپنی منمانی کریں گے؟ اس طرح کے الگ الگ تبصرے بھی اس طرح کی میٹنگوں کے بعد پڑھنے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے کہا کہ ان کا ملک کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ انہوں نے پاک سعودی ڈیل کی بھی ہزار حمایت کی۔ بدھ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے بیان میں صدر پیزشکیان نے کہا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں چاہتے۔ گزشتہ جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد بین الاقوامی سطح پر ایرانی صدر کا پہلا بیان ہے۔ تاہم جس طرح ایرانی صدر UNGA میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے حوالے سے ایک تبصرہ کیا۔ انہوں نے براہ راست نشریات میں کہا کوئی بھی ملک دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے جون کی جنگ اور قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے سمیت متعدد امور پر تبادلے خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر غزہ پٹی کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے روانہ جو سمود فلوٹیلا روانہ ہوا ہے، اسرائیل امریکہ کے لیے اس وقت سردرد بنا ہوا ہے۔ اس قافلے میں درجنوں ملکوں کے لوگ اور 50 سے زیادہ جہاز شامل ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے غزہ میں بھوک سے بے حال لوگوں کو مدد پہنچانا۔
سمود فلوٹیلا کی کوئی فوجی مہم نہیں ہے بلکہ ایک انسانی مشن ہے۔ سمود کا مطلب ہوتا ہے استقامت یا عزم پر قائم رہنا، اور فلوٹیلا کا مطلب ہے چھوٹے جہازوں کا بیڑا۔ تو یہ سمود فلوٹیلا اس وقت 50 سے زیادہ شہریوں کا ایک بیڑا ہے جس میں 44 سے زیادہ ملکوں کے کارکن، ڈاکٹر اور صحافی و مشہور ہستیاں موجود ہیں۔ اس مشن کا مقصد غزہ پر لگی اسرائیل کی 18 سال پرانی بحری ناکہ بندی کو توڑنا، انسانی مدد پہنچانا، لوگوں پر مبنی ایک گلیارہ قائم کرنا، لیکن لگاتار اس کو نشانہ بنا رہا ہے ظالم صہیونی درندہ اسرائیل ڈرون کے ذریعے سے، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے ممالک جو ہے اس کے سپورٹ کے لیے سامنے آ رہے ہیں کہ اس پورے کے پورے بحری بیڑے کو سپورٹ کیا جائے۔ جیسے کہ اٹلی نے جنگی جہاز کو گلوبل سمود فلوٹیلا کے ساتھ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے کہ بار بار اس پر ڈرون کے ذریعے سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ سمود فلوٹیلا میں تقریباً 50 سول کشتیاں شامل ہیں جانز گرامی، جو غزہ پر قابض اسرائیل کی مسلط کردہ ظالمانہ بحری محاصرے کو توڑنے اور اہل غزہ تک فوری امداد پہنچانے کی مشن پر ہے۔ یہ کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اسرائیل پر حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ظالم صہیونی درندہ ان کو بھی جو ہے پانیوں میں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ڈرون کے ذریعے سے، جس کے چلتے اب اٹلی اور دیگر ممالک بھی لگاتار جو ہے اس کے سپورٹ کے لیے بھی آ رہے ہیں اور اپنی بحری بیڑوں کو بھی دے رہے ہیں۔ بہرکیف اس وقت جو ہے بار بار ہونے والے حملوں کو لے کر کے بین الاقوامی کمیٹی نے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کمیٹی نے ان کارروائیوں کو بین الاقوامی پانیوں میں کھلی بحری قزاقی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ اقدامات غزہ کی 20 لاکھ سے زائد محصور عوام پر مسلط ظالمانہ محاصرے کو برقرار رکھنے کے مکروہ عزم کا واضح اظہار ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، فیفا اور یویفا کا قابض اسرائیل کی رکنیت برقرار رکھنے پر اسرائیل ہے۔ ظالم صہیونی درندے جو ہے اس وقت ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، اور کھیل کا جو سب سے بڑا فٹ بال ٹیم کا فیڈریشن مانا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر فیفا، اور اس کا یورپی ہم منصب یویفا قابض اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ انسانی حقوق کی تنظیم و عالمی اداروں کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ روس پر یوکرین پر حملے کے بعد جس طرح کارروائی کی گئی تھی ویسی ہی کارروائی قابض اسرائیل پر بھی ہونی چاہیے، جس طرح روس کو الگ کر دیا گیا تھا، ظالم صہیونی درندے اسرائیل کو بھی اس سے جو ہے الگ کر دینا چاہیے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ظالم صہیونی درندوں کے لگاتار حملے جاری ہیں۔ غزہ پٹی میں ہر دن جو ہے دسیوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، اور طبی جو ہے حالات بھی ایسی ہی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے خبردار کیا کہ غزہ کے ہسپتالوں میں خون کی بوتلوں، لیبارٹری ساز و سامان کی شدید قلت کے باعث بلڈ بینکوں کی خدمات مکمل طور پر بند ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ وزارت صحت نے آج جمعرات کو جاری بیان میں کہا کہ لیبارٹریز میں استعمال ہونے والے اشیاء کی شدید کمی نے بحران کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جبکہ خون اور اس کے اجزاء کی شدید قلت صورتحال کو نہایت سنگین بناتی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔